غوث आज़म। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन वबाइन वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्रोग्राम अनवार मुस्तफ़ा में आपकी मेज़बान फ़रीदा असलम नक्शबंदी हाजिर है, खिदमत है। और नाज़रीन सामीन, आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को सराहा, देखा और हमें जो कमेंट्स दिए हैं यकीनन वो हमें जिला बख्शते हैं, हमें तवानाई देते हैं और हमें आगे प्रोग्राम को और ख़ूबसूरत बनाने में मदद देते हैं। अल्लाह की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि अल्लाह ताला जल्ले शाना था, है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो कुछ भी हमें अता फ़रमाया उसका हमें जो सबक मिलता है वो यही है कि कुरान की पहली जो आयत उतरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिरी जो सूरत है क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी अगर हम ये कहें कि अल्लाह ने ये कायनात अपने नाम से शुरू की और इंसान पे ख़त्म फरमा दी। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता फ़रमाया और इस कुरान को अक्सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है कि जो कुछ कुरान में है वो रसूल ने हमें करके बता दिया, करके दिखा दिया, ताकि हम ये बहाने ना करें कि हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परेशानियाँ भी आईं, मुसीबतें भी आईं, दुश्मनों ने उन पर जुल्म भी ढाए, लेकिन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन और बर्दाश्त का दामन ना छोड़ा। और ये यकीनन हमारे लिए बाइस सबक है कि उसवा हसना जो कि बेहतरीन और हसीन उनका जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनका किरदार हमारे सामने है। तो नाज़रीन सामीन, अगर हम उसवा हसना की तक़लीद करते हैं, उनकी इत्बा करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यकीनन हम हर हाल में, हर मरहले में, ज़िंदगी के हर मरहले में और ज़िंदगी के बाद, मौत के बाद हर मरहले से हम बहुत आसानी से गुज़र जाएंगे। और अल्लाह ताला जल्ले शाना यकीनन अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो इस मोहब्बत को यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारे जाने वाली ज़िंदगी की हमें जो अजर अता फ़रमाता है वो हमारी सोच से भी बाहर है। क्योंकि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जो ये मिदहत करते हैं, यकीनन ये हमारे लिए बाइस बरकत है। अल्लाह ताला जल्ले शाना की जब बेहिसाब मोहब्बत किसी पे निछावर होती है, अल्लाह ताला जब किसी को बहुत ज़्यादा रहमत अता फ़रमाता है तो उसे ये तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है कि वो उसके महबूब की सनाख्वानी करे। तो नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ नात ख़्वाह मौजूद हैं सनाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए कि हम ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे भी और सुनेंगे भी, और अल्लाह ताला जल्ले शाना से इसकी रहमतें और बरकतें मांगने के लिए दुआ भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नवल, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवल, आपको माशाल्लाह ये नात ख़्वानी का शौक़ कब से है? बचपन से ही था। तो घर में और भी कोई पढ़ता है? नहीं, सिर्फ आप अकेले? किसको देख के शौक़ हुआ, या क्या इसका कोई क्या वजूहात होती है ना हर काम करने की हमें, तो बस क्या सोच? बचपन से ही शौक़ था पढ़ने का, सीखने का, नात की तरफ। जी। नाज़रीन, अगर किसी भी अच्छे काम का हमें थोड़ा सा भी शौक़ हो जाए तो अल्लाह ताला उसमें यकीनन हमारी मदद फरमाते हैं। और नमल माशाल्लाह नात ख़्वानी का जो शौक़ रखती है, अल्लाह ताला ने इन्हें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। फिर वही बात कहेंगे हम कि जब अल्लाह ताला जल्ले शाना किसी के दर्जात बुलंद करना चाहते हैं तो उसे अपने महबूब की सना के लिए, तारीफ़ के लिए चुन लेते हैं। तो इस शेर के साथ मैं नमल को दावत ना दूंगी कि मेरे हाथों में जो तस्बीह के दाने आए, मेरे हाथों में जो तस्बीह के दाने आए, बरमला लब पे दुरूदों के तराने आए, और ज़िक्र में उनका करूं, उनके तराने गाऊं, मेरे हिस्से में ये अनमोल खजाने आए। आप सबके सामने नवल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा आज चलेंगे शाहे अबरार के पास, मरहबा आज चलेंगे
سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتی، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتی، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس، غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً ناظرین سامعین، جہاں عقائد و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، عشق ہو، تو وہاں ان کے مدینے سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ اور ہر شخص کی یہی خواہش کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات یقیناً ہر شخص جانتا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے فرمایا، جو کچھ ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تمام جو رضا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر ہی ہم تک آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت بہت راضی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے محبوب کو خوش رکھتے ہیں، اس کے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ کام یقیناً عشق کے بغیر ناممکن ہے، دعا کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ جو مہینہ ولیوں کا یعنی حضرت غوث الاعظم سے جو وابستہ ہے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام زندگی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، ان کی زندگی کو اتباع کیا، ان کی جو یقیناً یہ درجات بلند کرنے کے کام ہیں کہ جو ولی ایک ولی جب بنتا ہے وہ اس عشق کو لے کے ہی بنتا ہے کہ، اور یہ مادر شکم سے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت غوث الاعظم کو مادر شکم سے ہی جو کرامات عطا فرمائی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات ان کے والد کے خواب میں آئے کہ تمہارے یہاں ایک نیک و صالحہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو یقیناً ان کے والد بھی نیک و صالح ہی تھے۔ حضرت غوث الاعظم کی پھپھی حضرت عائشہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں، تو ان کی پھپھی عائشہ اپنے صحن میں جھاڑو لگاتی ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ بارش کی دعائیں کروانے آ رہے ہیں اور وہ جھاڑو لگاتی ہیں، اور جھاڑو لگا کے اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میں نے جھاڑو لگا دی ہے، اب آپ اس پہ چھڑکاؤ فرما دیں۔ سبحان اللہ کہ بارش ہو جاتی ہے، اور بارش ایسی برستی ہے کہ وہ بارش پہ رکنے کا نام نہیں لیتی، یہاں تک کہ لوگ دوبارہ ان کی پھپھی کے پاس آتے ہیں کہ دعا فرما دیں کہ بارش اب بند ہو جائے، اب اس سے نقصان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ان کی پھپھی عائشہ دعا کرتی ہیں اور پھر وہ بارش رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو ولیوں کے گھرانے یقیناً نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو نیک گھرانوں میں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر وہ ولی جب اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اتباع رسول میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو غوث الاعظم ولیوں کے اولیوں کے سلطان ہیں اور یہ مہینہ انہی سے وابستہ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے ہم اپنی ناطقوں سے ایک منقبت سنتے ہیں حضرت غوث الاعظم کی شان میں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چاند ہے حیرت میں منہ تکتا ہے تارا نور کا، چاند ہے حیرت میں منہ تکتا ہے تارا غوث کا، اور ہو گئی روشن فضا چمکا جو مکھڑا غوث کا۔ ناظرین سامعین، حضرت غوث الاعظم سے بے حساب کرامات، جتنی کرامات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت غوث الاعظم کو عطا فرمائیں اور کسی ولی کو نہیں عطا فرمائیں، اور یہ کہنا کہ اگر پیر کی نظر ہو جائے تو وہ ایسے پیر ہیں کہ ان کی اگر ایک نظر کسی پہ بھی ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مختصراً بیان کروں گی کہ ایک شخص، کچھ لوگوں کی محفل سجی ہوئی تھی اور حضرت غوث الاعظم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم ہاتھ بڑھاتے ہیں اور جب ہاتھ واپس اپنے پاس رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ تر ہو رہا ہے پانی سے، تو پوچھتے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے مریدین کہ یہ کیا آپ کا ہاتھ کس طرح گیلا ہوا؟ فرمانے لگے کہ کہیں کشتی ڈوب رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت غوث کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ تو وہیں مجھے کشتی پکڑ کے انہیں کنارے تک لے کر آنا پڑا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے ولیوں کا سایہ ہمارے سروں کو عطا فرمایا ہے کہ جو آج بھی ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھٹے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ وہی وسیلے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ فرمایا ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت غوث الاعظم کے اس مہینے کی رحمت برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ عطا فرماتا رہے۔ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی نعت خواں نول کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اور انشاءاللہ ناظرین و سامعین اسی طرح پروگرام میں ہم آپ تک نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے نیو ٹیلنٹ لاتے رہیں گے، اور آپ کی حوصلہ افزائی ہی انہیں بہت اچھی اور اعلیٰ نعت خواں بننے میں مدد دیں گے۔
اپنے پروگرام انوار مصطفیٰ میں میں دعائیہ کلام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنے میزبان فریدہ اسلم نقشبندی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیروں کی حاجت روا سے اعظم، فقیروں کی حاجت روا سے اعظم، مدد کے لیے آؤ یا سے اعظم. گرا ہے بلا میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلا میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تمہیں درد کی دو دوا غوث اعظم، تمہیں درد کی دو دوا غوث اعظم. میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے، کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم، کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم. فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم.